وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وہ اللہ ہی زندہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. تم اسی کو پکارو خالص اسی کی پکار کر کے. تمام تعریفیں جو صفات کارسازی کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو. نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی. وہی ہے حامی و ناصر وہی ہے حاضر و ناظر. وہی ہے حامی و ناصر وہی ہے حاضر و ناظر. بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی. زمین و آسماں شمس و قمر دن رات شاہد ہیں. نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی. اسی کے قبضہ قدرت میں نفع و ضرر سب کا. سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی. خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی. یہی تعلیم قرآن ہے یہی ہے حاصل سنت. نہیں معبود برحق جز خدا بند جہاں کوئی. اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا.
نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جان کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ایک آیت کریمہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم مومن کی آیت نمبر 65 ہے۔ اب تک اس سے پہلے دین کے سب سے اہم اور بنیادی اور اساسی مسئلے سے متعلق جو کچھ آپ سن چکے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم قسم ہے پکار، اللہ کو پکارنا۔ اس سے متعلق بہت سی نشستوں میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے رہے، اور قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مشکلات میں اور حاجات میں اللہ کے سوا پکار کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کا جزو اعظم پکار ہے، اس واسطے معنی یہ بنے گا اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت کریمہ آیت نمبر 65 جو میں نے تلاوت کی ہے، اس پہ غور کیجئے، کیا اسلوب ہے اس کا۔ هو الحی، وہی زندہ رہنے والا ہے، کوئی اور زندہ رہنے والا نہیں، ازل سے ہے اور ابد تک وہی رہے گا۔ پھر کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی پکار کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اگلا ہی جملہ ہے فدعوہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی پکار ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو منشا الہی اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنے مخلوق سے کیا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، هو الحی، اور دنیا میں رہنے والو تم زندہ نہیں ہو، کل نہیں تھے آج ہو، کل پھر نہیں ہوگے۔ بات اس کی ہو رہی ہے جو ازل سے اور ابد تک زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، جب زندہ رہنے والا وہ ہے تو پھر اس کے سوا عبادت پکار کے لائق بھی کوئی نہیں۔ جو مر کر مٹی میں جلے جا چکے ہیں وہ عبادت کے پکار کے لائق کیسے ہو گئے؟ پکار کے لائق وہ ہو سکتا ہے جس پر موت نہیں آتی، اور جس پر موت آ گئی یا موت آنے والی ہے وہ پکار کے لائق کیسے؟ پھر فرمایا فدعوہ، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو فدعوہ، پھر اسی کو پکارو۔ کس موقع پر تمہیں ضرورت پڑتی ہے اسی کو پکارو، وہ ہر جگہ سے سنتا ہے، دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سنتا ہے۔ دور سے پکارو تو تب وہ سنتا ہے، نزدیک سے پکارو تو تب سنتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ دور ہیں یا نزدیک؟ دور ہیں تو چلا کر پکاریں، نزدیک ہیں تو سرگوشیوں میں پکاریں۔ اللہ نے جواب دیا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے نبی آپ سے لوگ پوچھیں گے میرے بارے میں خدا دور ہے یا نزدیک ہے، بتا دو ان کو انی قریب،
میں بہت نزدیک ہوں۔ یا اللہ کتنا نزدیک ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری زندگی کی رگ شاہ راگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، لہذا ان کو کہو چلانے کی ضرورت نہیں، پکارنے والا مجھے جس حال میں پکارے گا میں اس کی پکار کو سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ساری جو گفتگو ہو چکی ہے اب اس کا حاصل یہ ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، ایمان کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا خلاصہ اللہ کی توحید ہے۔ انبیاء کے پر جو مشکلات آئیں اسی مسئلے پر آئیں، اور اللہ کی توحید کا بنیادی نقطہ نظر ہے اللہ کی پکار۔ پکار دور سے پکارو تو تب وہ سنتا ہے، نزدیک سے پکارو وہ تب سنتا ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں جو دور و نزدیک سے سب کی پکاروں کو برابر سننے والا۔ اب سن چکے ہیں اس مجلس میں غالباً 2 یا 3 دفعہ میں دہرا چکا ہوں، ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بات کو غور سے سننا، یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اور دروازے پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم۔ اس زمانے آج کے زمانے کی طرح دروازے پر بیل نہیں ہوتی تھی، اور دستک دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ السلام علیکم کہو، وہ سنتا یا نہیں سنتا نہیں بھی سنتا، تم کم از کم تم دعا دے کر تو جا رہے ہو اس کو۔ اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی یا وہ گھر میں موجود نہیں تو کم از کم تم نے ایک فائدہ تو اس کو دیا، السلام علیکم، سلامتی کی دعا دے کر چلے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ اندر بیٹھے تھے، سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز ہے، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن ان کے جواب کو حضور نے نہیں سنا۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم۔ اگر پہلی دفعہ جواب کو سنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ نہ فرماتے، اور پھر انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن اس کو بھی حضور نے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبارہ فرمایا السلام علیکم، اور انہوں نے سبارہ بھی جواب دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ حضور سمجھ گئے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا سمجھ بیٹھے گھر میں؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیوار کے باہر رسول اللہ نے اندر سے صحابی کا سلام، حضور اس دنیا میں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دماغ میں وسعت پیدا کیجئے، سوچئے، بات کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اپنی مبارک حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور دروازے سے باہر السلام علیکم فرما رہے ہیں، اندر صحابی جواب دے رہے ہیں، لیکن فاصلہ درمیان میں ایک دیوار کا ہے۔ بڑے بڑے محلات نہیں ہوتے تھے اس میں کہ کئی کمروں کے اندر سے انہوں نے جواب دیا۔ اگر کئی کمروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو سن لیا تو پھر رسول اللہ کو بھی سننا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب آہستہ دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب حضور نہیں سنیں گے تو دوبارہ سلام فرمائیں گے، سبارہ سلام فرمائیں گے، اور میں ہر دفعہ حضور کے سلام کی برکت لینا چاہتا تھا۔ لیکن سلام کا جواب انہوں نے دیا ہے، تو 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے۔ کیوں پلٹے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب نہیں سنا، ایک بات۔ دوسری بات کہ حضور یہ سمجھا کہ اندر گھر میں کوئی نہیں ہے، جبکہ اندر گھر میں تھے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، اللہ کے سوا غیب کا علم
دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا بھی وہ ہے، اور ہر جگہ موجودین کو جاننے والا بھی وہ اللہ ہی ہے۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر خدا کی دھرتی پر کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ آدم کی اولاد میں نہ پہلے کوئی پیدا ہو نہ قیامت تک ہوگا، لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے سے نہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کے سلام کا جواب سنا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو سعد بن عبادہ فوراً سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آواز نہیں آ رہی، اس کے بعد رسول اللہ واپس تشریف لے گئے۔ سعد بن عبادہ اٹھے اور بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ملے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے سلام کو سنا ہے، جواب بھی دیا ہے، لیکن دانستہ ذرا آہستہ سے، تاکہ آپ کے سلام کی برکات کو میں سنوں۔ یہاں ایک بات رک کر میں کہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر ایک عرصے سے ایک جھگڑا چل رہا، اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے۔ میرا بھی ایک نسبت ان کے ساتھ ہے، اگرچہ میں اپنے کو علماء کے صف میں شامل نہیں کرتا، ادنا قسم کا خادم ہوں، ہدایت کا محتاج میں بھی ہوں، لیکن میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، میں نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے، جب سے کوئی دین کی سمجھ عطا فرمائی اللہ نے، کبھی بھی نہیں سوچا کہ دین کے نام پر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر۔ جس چیز کو میں نے اللہ کی کتاب کے روح سے صحیح سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے صحیح سمجھا، اس کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانے کی کوشش کی، اس بات کی نہیں پرواہ کی کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض۔ آپ حضرات گواہ ہیں اس بات۔ میری یہ صاف گوئی ایسا جرم ہے کہ آپ کے اس شہر میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے جبہ و دستار والے اپنے معتقدین کو منع کرتے ہیں مسجد میں جا کر نماز مت پڑھو۔ آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ ایک عرصے سے میرے ساتھ متعلق ہیں، خدا ہم کو سلامت رکھے اور دین کا شوق اور محبت نصیب فرمائے، اور دین آپ کی زندگی میں ایسا داخل کرے کہ آپ چلتے پھرتے خدا کے دین کی نشانی رہیں، اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین سے آباد رکھے۔ نہیں دیکھیں، مجھے اس چیز سے اختلاف ہے۔ آپ کا اخلاص اپنی جگہ، آپ کی محبت اللہ اس کا صلہ دے، میرے نام کو لے کر زندہ باد کے نعرے مت لگائیں۔ بھائیوں کو اللہ کا دین زندہ ہو، بس دین زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، اور دین زندہ نہیں تو ہماری کیا حقیقت۔ ناراض نہ ہونا، میں آپ کی اس محبت کو سمجھتا ہوں، اخلاص سمجھتا ہوں، لیکن میرا نام لے کر کبھی ایسا نہیں۔ ہم حقیر لوگ ہیں، کل نہیں تھے آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بھی کوئی اس نام کا آدمی تھا۔ بہرحال میری درخواست آپ سے ہے کہ میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، کہ جو کچھ میں نے محنت کی اللہ سے قبول فرما لیں، بس۔ تو دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اگر کوئی اور سنتا ہوتا تو اس دھرتی کا سب سے بڑا انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مخلص صحابی کے سلام کو سن لیتے دیوار کے باہر۔ تو مولویوں نے جھگڑے کیے ہوئے ہیں کہ تم روزہ عطر پر جب جاؤ گے تو حضور کو سلام پیش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراست ایمانی نصیب فرمائی ہو، اور اللہ سب کو نصیب کرے، میرے سمیت اللہ آپ کو سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو انسان کسی کنارے پر پھینک کرنا ہے۔ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روزہ اطہر جہاں ہے، باہر جو جالی ہے، اس جالی سے کئی فٹ دور ہے، اور ہے بھی نیچے تہ خانے میں، کئی احاطوں کے اندر بند ہے۔ اور میری بات کی تصدیق نہ ہو تو مسجد نبی کے جو خادم خاص ہے اس سے رسائی حاصل کر کے اس سے پوچھ لیجئے۔
یہ جو جالی ہے، جالی کے پیچھے کافی فاصلے پر نیچے جا کر ایک اور احاطہ ہے، اس سے آگے جا کر ایک اور احاطہ ایسا ہے کہ اس میں چاروں طرف سے کوئی چگاف، کوئی دروازہ، کوئی سوراخ نہیں، مکمل بند ہے، کسی نے نہیں دیکھا، صدیاں گزر چکی ہیں، تاکہ شاہی حکمران جو سعودی کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ حضرات روزہ اطہر پر گئے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب کرے، جو گئے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جب آپ نے سلام پڑھا تھا تو کتنی آواز سے پڑھا تھا، کتنے چلا چلا کر؟ دل میں ہی پڑھا تھا نا، جو بھی پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، دل میں ہی پڑھا۔ اگر وہاں جو ہزاروں آدمی وہاں چل رہے ہوتے ہیں وہ اگر آواز سے پڑھیں تو وہاں کوہرام نہ مچ جائے۔ اور روزہ اطہر کے پاس اونچی آواز سے بولنا ممنوع ہے۔ حضور کی حیات مبارکہ میں، اس دنیا میں جو حضور زندہ تھے، تو دیہاتی لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے باہر سے کہتے یا محمد اخرج الینا، محمد ذرا باہر آئیے۔ پینڈو لوگ، دیہاتی لوگ آداب نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ نے قرآن کریم سورہ حجرات میں کچھ آداب رسول نازل فرمایا، تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے مت بولو، اور نبی کے دروازے پر جا کر اس انداز سے مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہاری اس حرکت سے تمہاری کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ادب ہے نبی کا، نبی کے گھر کا۔ تو روزہ اطہر پر اگر چلا چلا کر کوئی، ایک تو وہ شور بہت زیادہ ہوگی اور دوسرا ادب کے خلاف ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم صلاۃ والسلام پڑھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اندر سے باقاعدہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، وہ عقل مانتی ہے؟ دنیا اور اسلام کی حدیث کی کسی کتاب کے اندر کوئی ایک صحیح روایت غیر مجروح، صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، متواتر بھی ہو، چار شرطوں کے ساتھ، صحیح ہو، صریح ہو، مرفوع ہو، متواتر ہو، دنیا میں کسی نے اس پر جرح نہ کی۔ روئے زمین پر کوئی ایک روایت ایسی نہیں جس کے اندر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر مبارک پر جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی اور دیکھتے بھی۔ لیکن کیا ایک موضوع روایت کی بنا پر ایک مستقل عقیدہ تراشا گیا، گھڑا گیا، اور پھر اختلاف کی اور انتشار کی عمارتیں کھڑی کر دی گئیں۔ سیدھے سادے لوگ بیچارے مسلمان روزہ اطہر پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ان کو ایسی الجھن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے، مسئلہ چھڑ گیا تو میں بتا دیتا ہوں، آپ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس درود پاک پڑھیں، پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ سب کا ایمان ہے، کیسا پہنچتا ہے؟ یہ آواز سنتے ہیں، خدا کا فرشتے مقرر ہیں، یہ مسئلہ ہے، اور صحیح روایت ہے، خدا کا فرشتے مقرر ہیں، روئے زمین پر جہاں سے بھی کوئی مسلمان حضور پر درود پاک پڑھتا تو وہ اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہ مضبوط ترین ذریعہ ہے یا نہیں؟ فرشتے کا سن کر پہنچانا، یہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، لیکن ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہے تو کیا ہماری آواز وہاں پہنچتی ہے؟ ما تحت الاسباب، آواز پہنچے تو صحیح، پہلے آواز پہنچے تو پھر ہم کہیں گے ہاں رسول اللہ نے سن لیا۔ جب اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی ایک دیوار کے باہر سے السلام علیکم فرما رہے ہیں اور اندر سے صحابی جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام، یہ بھی سلام ہے اور وہ بھی سلام ہے۔ آج جو مسلمان جاتے ہیں وہ بھی سلام پڑھتا ہے، وہ بھی سلام تھا۔ اس دنیا میں تو رسول اللہ نے سعد بن عبادہ کا سلام نہیں سنا، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، ایسا ہی کہنے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے۔
دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ یہ شان صرف میرے اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تو آپ کو معلوم ہوگی، بلکہ یاد بھی ہوگی۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع سے پہلے رکوع کے اندر بہت سارے کلمات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، میں سنائی دیتا ہوں انہی الفاظ کو، ان مبارک الفاظ کو سنا دیتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے دعا مانگی تھی۔ دعا کا مضمون تو پیچھے سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 36 سے، لیکن جو میرے مضمون سے متعلق ہے میں بات، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، میرے داتا جو بات ہم چھپا کر کہتے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی اس پر مخفی نہیں ہے۔ ہر چیز کو دور و نزدیک سے جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے بندے تو پکار کر بات کرے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تو وہ ہے جو رازوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو پوشیدہ بات ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دور اور نزدیک سے ہر ایک کے پکاروں کو سننے والا نہیں۔ یہاں کیا کہا؟ والحی، وہی زندہ رہنے والا ہے، کوئی زندہ رہنے والا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ دور سے پکاروں کو سننے والا بھی وہ ہے، نزدیک سے سننے والا بھی وہ ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کئی اندھیروں میں، وہاں سے انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے جواب دیا فاستجبنا لہ۔ یونس علیہ السلام زمین پر ایک دریا، ایک سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور خالق کائنات کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں یونس علیہ السلام ان اندھیروں میں پکار رہے ہیں، اللہ وہاں سن رہے ہیں اور جواب دیتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو سن بھی لیا اور جواب بھی دے دیا۔ دور و نزدیک سے پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ ہر ایک کے حالات کو اور ہر ایک کی حاجات کو جاننے والا کون ہے؟ اور ہر ایک کا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ مجھے اس بات سے اچانک ذہن منتقل ہوا، ایک جلیل قدر صحابی اور صحابیہ ہیں، 28واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر یہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو کے ساتھ زہار کیا۔ زہار کا معنی کیا ہے؟ یہ کہہ دیا تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں اور بہن۔ شریعت کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار، زوا کے ساتھ۔ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینے سے زمانہ جاہلیت میں عورتیں مستقل حرام ہو جایا کرتی تھیں۔ مسئلے کو سمجھیے، زمانہ جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا، اس کی پیٹھ یا پیٹ کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا، وہ ہمیشہ مستقل حرام ہو جایا کرتی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی انبن ہوئی، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ وہ خاتون، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
بڑی شان کی صحابیہ ہیں، وہ روتی چیختی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اوس پر حرام ہو گئی ہوں تو ان بچوں کا پرسان حال کیا ہے؟ یہ اس کے پاس چلے جائیں گے تو ماں کی ممتا سے محروم رہنے کی وجہ سے پھر تباہ ہو جائیں گے، میرے پاس رہیں گے تو کما کر دینے والا کوئی نہیں، پھر برباد ہو جائیں گے، یا اللہ میری اس مشکل کا کوئی حل، یا رسول اللہ میری مشکل کا کوئی حل بتائیے۔ بات سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی ہے؟ اس صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا؟ میری مشکل کا کوئی حل بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سننے کے بعد جو کچھ سمجھا ہوں تو اوس پر حرام ہو گئی ہے، اور تمہاری اس مشکل کا کوئی حل میرے پاس، تمہاری اس مشکل کا کوئی حل میرے پاس نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو؟ ایک عظیم شان صحابیہ ہے، مخلص مومنہ ہے۔ جب حضور، اچھا پھر قرآن کا اسلوب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بات سن کر نا جواب دے کر رخ پھیر لیا، وہ ادھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر باتیں کرنے لگی، رسول اللہ نے جواب دے کر پھر ادھر رخ پھیر لیا، پھر ادھر آ کر باتیں کرنے لگی اور رونے لگی۔ آسمان والے نے یہ سارا معاملہ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اور پھر کس طرح جواب دیا؟ اللہ اکبر، قد سمع اللہ، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں۔ 28 پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی میرے نبی جو آپ سے الجھ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں، لیکن جب آپ سے مسئلہ حل نہ ہوا تو تشتکی الی اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رونے لگی، اللہ سے شکایت کرنے لگی، یا اللہ میری مشکلوں کا حل بتا دے۔ واللہ یسمع تحاورکما، وہ تو مدینہ میں بیٹھ کر میرے نبی آپ سے بات کر رہی تھی، عرش پر بیٹھا ہوا میں تمہاری باتوں کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب مسئلے کا حل آیا، دیکھیے مشکل آئی تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی مشکل کشائی کرنے لگی۔ حضور نے فرمایا تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس، کیونکہ ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی، تو سابقہ جو دستور کے مطابق وہ حرام ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، زہار کر بیٹھتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ اللہ نے مسئلے کا حل بتایا، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ اور جو شخص اپنی بیوی کو اس طرح ماں بہن سے تشبیہ دے دیتا ہے، انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، وہ جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، نامعقول بات نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر پشیمان ہو کر اپنی بیوی کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا حل بتایا، فتحریر رقبۃ، ان کو جرمانہ دینا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ایک بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ فمن لم یجد، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں یا غلام ملتا نہیں، فصیام شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے گا بیوی کو چھونے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا،
فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، اس کو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ حل بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ پر مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ اور مشکل کشائی کس نے کی؟ کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ سب کا مشکل کشا کون ہے؟ دور اور نزدیک سے سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ بات اچانک آئی تھی، اس کو میں تھوڑا سا مکمل کر لوں۔ روزہ اطہر پر اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع پیروکار بنائے۔ اب مسجد نبوی میں یا اپنے ہوٹل میں یا جہاں بھی مدنی زندگی کے اندر زیادہ تر نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنی، باقی زیادہ تر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو خدا کا فرشتہ مقرر ہیں، جہاں بھی آپ راستے میں چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں ہیں، آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہے تو خدا کا فرشتے آپ کا درود جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں اور پھر پہنچا رہے ہیں۔ یہ مضبوط ترین ذریعہ ہے، اور غیر مشکوک، جس میں شک اور شبہ کی بات ہوئی۔ اور یہ کہنا کہ جناب وہاں جالی میں کے سامنے جاؤ گے تو درود پڑھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس آدمی کی آواز کو تو ساتھ والے آدمی نے نہیں سنا، اور اگر پھر سن لیا تو جالی تک آواز نہیں پہنچی، اسے کیا معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ ایک پکھڑن بازی ہے جو لوگوں نے شروع کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کو درود پہنچایا جاتا ہے، مسجد نبی میں پڑھیں تو تب پہنچایا جاتا ہے، یہاں سے پڑھیں تب پہنچایا جاتا ہے، آسمان کے بلندیوں پر جا کر پڑھیں تب پہنچایا جاتا ہے، زمین کے تہ خانے میں اتر جائیں تب بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہے مؤثر اور مضبوط ترین ذریعہ، باقی من گھڑت باتیں ہیں۔ اور وہ ایک روایت گھڑی ہوئی جس کا راوی بھی شیعہ ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، روایت کے الفاظ ہی غلط ہیں، سمیتو فعل ماضی ہے، من صلی علیہ قبری، جس نے میری قبر کے پاس پڑھا، سمیتو میں نے ماضی میں سن لیا تھا۔ لیکن اس کو چھوڑیں، وہ راوی ہی غلط ہے، وہ راوی ہی غلط ہے۔ اس روایت کا راوی کا نام ہے محمد بن مروان سدی، وزا اور کذاب، روایتیں گھڑنے والا اور بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اس کی روایت گھڑی ہوئی ہے، اور اس من گھڑت روایت کی بنیاد پر ایک اسلام کی ایک ایسی عمارت قائم کر کے اس پر لڑائی جھگڑے کی اور لوگوں پر فتوی دینے کے فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آج سے پہلے میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن میرے پیچھے مدت سے نماز نہیں ہوتی، ان کے فتووں کی بنا پر مدت سے میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر نماز کی قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر اللہ نے ان کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ تم جس کو پسند کرو تو قبول کروں گا، نہیں کروں گا تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ ضمناً بات آ گئی، میرا یہ موضوع نہیں میرے دوستوں، موضوع میرا اللہ کی توحید بیان کرنا ہے۔ ہر ایک کی دور اور نزدیک سے پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ انبیاء کس کو پکارتے رہے؟ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ پکار سنی کہ نہیں سنی؟ ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ نے، اور اللہ نے ان کی پکار سن کر شفا دی کہ نہیں؟ زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو، اور پکار سن کر اولاد سے نوازا کہ نہیں؟ دوسری بات، انبیاء نے پکارنے کے لیے کسی کا واسطہ دیا؟ کسی بھی ہستی کا، کسی شخصیت کا؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں آپ نے کوئی واسطہ وسیلہ کا مضمون پڑھا ہو؟ دنیا احادیث طیبہ میں کوئی ایک روایت صحیح اور صریح اور مرفوع متواتر، یہ 4 شرطوں کے ساتھ، یہ 4 شرطیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا، پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے۔ صحیح بھی ہو یعنی اس میں ضعف نہ ہو، صریح بھی ہو یعنی اس کے الفاظ میں ہیر پھیر نہ ہو،
دوسرا معنی نہ نکلتا ہو، مرفوع بھی ہو یعنی بیان کرنے والے سے لے کر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے متصل ہوں، متواتر بھی ہو کہ ہر زمانے میں اس کو بیان کرنے والے ہزاروں کی تعداد موجود. ان 4 شرطوں کے ساتھ انشاءاللہ روایت نہیں ملے گی روئے زمین پر. تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے مانگنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ مثلا یہی آیت فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو، خالص اسی کی پکار ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں؟ اس سے پہلے ایک آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا رب کہہ رہا ہے لوگو ادعونی ادعونی ادعونی، مجھے پکارو مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا. کسی جگہ ہے کہ فلاں کا واسطہ دے کر پکارو، اللہ فلاں کے وسیلے سے ہماری مراد پوری کر دے. ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں کس کے واسطے اور وسیلے سے آئے؟ ہمارے ماں باپ نے واسطے وسیلے دے کر اپنی اولاد مانگی تھی. ہمیں جو رزق مل رہا ہے ہر روز، ہمیں جو سانس کی مہلت مل رہی ہے، ہوا مل رہی ہے سانس لینے کے لیے، کس کے واسطے اور وسیلے سے؟ یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے کس کے واسطے اور وسیلے سے؟ یہ راتیں جو آ رہی ہیں کس کے واسطے اور وسیلے سے؟ کائنات کا نظام چل رہا ہے کس کے واسطے اور وسیلے سے؟ اللہ واسطوں اور وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اس کو چلا بھی رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی صفت رحمان اور رحیم بیان فرمائی ہے. رحمان اس مہربان کو کہا جاتا ہے جس کے دسترخوان پر دشمن اور دوست دونوں ہی بیٹھ کر برابر کھا رہے ہیں. یہ بتائیے، میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اس دنیا میں کافر ہیں کہ نہیں؟ کتنے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں. کافروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہیں. کافروں کے اندر داہریے بھی ہیں اور کافروں کے اندر بت پرست بھی ہیں. کافروں کے اندر آگ پوجنے والے بھی ہیں، سورج پوجنے والے بھی ہیں. کافروں کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. بے شمار قسمیں کافروں کی، تعداد ان کی ہم سے زیادہ ہے. وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کی زندگی کا نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کس کے واسطے اور وسیلے سے وہ لے رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کس کا واسطہ دیں گے؟ جو اللہ کے منکر ہیں اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. جو اللہ کے منکر ہیں اللہ ان کو اولادوں سے بھی نواز رہا ہے، ان کی ساری حاجتیں پوری کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ بلا واسطہ سب کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے کہ نہیں؟ تو میری اور آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں، میں نہیں سنوں گا تمہاری پکاروں گے جب تک واسطہ اور وسیلہ نہیں لاؤ گے. وہ عقل کام کرتی ہے. قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کا واسطہ دیا ہو؟ کسی نبی نے کسی دوسرے کا واسطہ؟ اہل ایمان کی دعائیں موجود ہیں، کسی نبی نے دوسرے نبی کا واسطہ نہیں دیا. اب آئیے آپ حضرات ذہن میں سوچتے ضرور ہوں گے کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بچپن سے ماں باپ سے سنتے چلے آئے واسطہ اور وسیلہ، واسطہ اور وسیلہ. آج مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. یاد رکھیں میرے، 3 چیزیں ہیں، غور سے سننا اور سمجھ لینا. اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے فیصلے کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں صرف 3 چیزیں بطور وسیلہ پیش کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں. مثلا قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ غالباً
سورہ آراف کی آیت نمبر 180 ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے اچھے نام ہیں، جتنے پیارے نام ہیں اللہ ہی کے ہیں. کس کے ہیں؟ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرو. یہ سبق کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ آیت نمبر 180 ہے سورہ اعراف کی. جتنے اچھے نام ہیں صرف اللہ ہی کے ہیں. فَادْعُوهُ، اس سے مانگو، بِهَا، ان ناموں کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کی برکت سے. اب ایک حدیث بھی ساتھ سن لیجیے. ایک شخص آیا، غالباً یہ حضرت انس سے روایت ہے، اور آ کر مسجد نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات سے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، دعا و پکار کے لائق نہیں. انت الاحد، تو یکتا ہے. الاحد، الصمد، تو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی برادری بھی نہیں. اس انداز سے اس نے جب دعا مانگی تو ایک صحابی سن رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس انداز سے دعا مانگ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا لقد دعا اللہ باسم الاعظم، اس نے اللہ سے دعا مانگی اسم اعظم کے ساتھ. الذی اذا سئل به اعطى، کہ اسم اعظم وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے جب سوال کیا جاتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس سوال کو پورا کرتے ہیں. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب دعا کی جاتی ہے اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں. تو اس میں اس صحابی نے کس کا واسطہ دیا؟ اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا. اللہ کے انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو قرآن میں یہ تعلیم دی گئی للہ الاسماء الحسنى، سارے اچھے اور پیارے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے. فادعوہ، اس سے دعائیں مانگو، اس کو پکارو، بہا، ان ناموں کے ذریعے سے. حضور کی تعلیم کیا ہے؟ جب رات کو سونے لگو بستر پر کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی، اللہم بسمک اموت و احیا. یا اللہ تیرے نام کی برکت سے، تیرے نام کے وسیلے سے، ذریعے سے میں موت میں بھی جا رہا ہوں اور اسی کی برکت سے پھر زندہ ہو جاؤں گا. یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو واسطہ اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اللہ کا نام کا یا اللہ کی صفات کا. صفات اللہ کی بے شمار ہیں. مثلا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. رحمت اللہ کی صفت ہے. تو حضور کی تعلیم کیا ہے کہ یوں اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک برحمتک، تیری رحمت کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں تجھ سے، ان تغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ کی اسماء و صفات، ایک انسان کا اپنا ایمان، انسان اپنے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا ہے. میں قرآن کی آیتیں جو ہیں کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
مثلا آیت نمبر 16 ہے الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب اننا آمنا، ہم ایمان لائے تیری ذات پر، فاغفر لنا ذنوبنا، اس ایمان کی برکت سے، اس کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا اللہ ایک آواز دینے والا آواز لگا رہا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یا اللہ ہم تیری ذات پر ایمان لائے، لہذا اس ایمان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ کی اسماء و صفات، انسان کا اپنا ایمان، اس کا واسطہ دو۔ تیسری چیز ہے اپنے نیک اعمال کا۔ قرآن کریم کے اندر بھی بہت سارے مقامات موجود ہیں۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث غار کہا جاتا ہے اس کو، حدیث کی کتابوں کے اندر مشہور روایت ہے بخاری وغیرہ میں۔ 3 آدمی راستے میں چل رہے تھے، اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی، وہ غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے چلے گئے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اوپر سے ایک پتھر لڑک کر اس غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا، غار کے منہ کو بند کر دیا، گوئے زندہ درگور ہو گئے۔ اب چیخ پکار بھی نہیں کر کسی ویرانے کے اندر کون سنتا ہے اور کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر ہر ایک نے، یہ حدیث میں سمجھائی گئی بات رسول اللہ نے کہ ہر ایک نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تفصیل کو چھوڑتا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک نے دعا مانگی، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کر کے دعا مانگی، وہ تھوڑا پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کر خدا سے دعا مانگی تو سارا اتنا ہٹ گیا کہ تینوں زندہ سلامت اس سے باہر نکلے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان اپنے نیک اعمال جو اس نے زندگی، جس کو نیک عمل سمجھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ واقعہ میں نیک عمل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے، یا اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا تو اس کی برکت سے، اس کے وسیلے یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ اللہ ضرور مشکل آسان کر دے گا۔ بس صرف اتنی سی بات ہے میرے دوستو، اللہ کے اسماء و صفات یاد رکھنا، انسان کا اپنا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور انسان کے اپنے نیک اعمال، ان 3 کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ہستی، کسی شخصیت، کسی بڑے چھوٹے کا نام کا وسیلہ پیش کرنے کی نہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تعلیم ہے۔ اور قرآن کریم کا اسلوب تو آپ کو معلوم ہے، قرآن کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ خدا سے مانگو، ڈائریکٹ۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ خدا سنتا ہے تو پھر ڈائریکٹ مانگے۔ اگر کسی نے کہا اللہ سنتا نہیں، جیسا ہمارے زمانے کے جوہلا کا ساڑیاں سندا نہیں تو انہاں دیا موڑدا نہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ ابلیس کے وصف سے کی بنا پر ایسی باتیں آتی ہیں۔ رب وہ ہے جو ہر ایک کے دور اور نزدیک سے سب پکاروں کو سنتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔